بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک محترم دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ للہ کے پیسے جو ہیں کیا وہ کسی بیوہ کو دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے؟ چند باتیں آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ چند بنیادی مغالطے ہیں، میں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ صدقات جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر، روزوں کا فدیہ، قسموں کا کفارہ، یہ صدقات واجبہ میں آتے ہیں۔ یا منت مانی ہوئی ہو کہ اگر میرا یہ، اور منت زبان سے مانے اور یہ کہے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنی رقم تیری راہ میں خیرات کروں گا، تو یہ بھی صدقہ واجبہ ہے۔ زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے، جو ہم فطرانہ دیتے ہیں وہ صدقہ واجبہ ہے، جو روزوں کا فدیہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، جو روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، جو قسم کھانے پر کفارہ دیا جاتا ہے وہ صدقہ واجبہ ہے، اور ایک زہار ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا جو کفارہ ہے یہ صدقہ واجبہ ہے۔ ان کو صدقات واجبہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم عام اپنی روٹین میں بچوں کی حفاظت کے لیے، یا بعض لوگوں نے یہ روٹین بنا رکھی ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ وہ علیحدہ کر دیتے ہیں، اس کو للہ کا نام دیں، اس کو صدقہ کا نام دیں، یا اس کو جو بھی نام دیں، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سمجھ لیں کہ صدقہ نافلہ جو ہے وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ نافلہ آپ بادشاہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ صدقہ نافلہ آپ دنیا کے امیر ترین شخص کو بھی دے سکتے ہیں، کہ صدقہ نافلہ ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، وہ تحفہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اگر مستحق اور غریب کو دیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن اگر آپ محبت بڑھانے کے لیے تحفہ کے طور پر، ایک گفٹ کے طور پر اپنے ایک دوست کو، ایک امیر دوست کو بھی آپ ایک چیز دیتے ہیں تو آپ کا وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے کسی دوست کے گھر اگر جاتے ہیں، پھل لے کر جاتے ہیں، یا ان کے بچوں کو پیار سے محبت سے کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کا معنی ہے چیریٹی، اور صدقہ کا اصل معنی ہے نیک کام۔ اور یہ صدقہ نافلہ ہے، یعنی یہاں پر ضروری نہیں تھا کہ آپ کسی کے گھر جاؤ اور اپنے دوست کے بچے کو 20 پاؤنڈ دو یا 10 پاؤنڈ دو۔ تو یہ صدقہ نافلہ ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے۔ یہ آپ جس کو چاہیں اس کو دے سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرائیٹیریا صدقات واجبہ کے مصارف ہیں، وہ ان کے علاوہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے۔ صدقات واجبہ جو ہیں، جو میں نے عرض کی ہے، یہ والدین کو نہیں دیے جا سکتے، اولاد کو نہیں دیے جا سکتے، والدین کے والدین کو نہیں، ان کو اصول کہتے ہیں۔ فقہ کی اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ اصول کو نہیں دیے جا سکتے اور فروع کو نہیں دیے جا سکتے۔ اصول میں والدین آتے ہیں، والدین کے والدین آتے ہیں، پھر ان کے والدین آتے ہیں۔ فروع میں اولاد آتی ہے، اولاد کی اولاد آتی ہے، اولاد کی اولاد آتی ہے۔ خامد بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی خامد کو نہیں دے سکتی، اور سادات کو نہیں دیا جا سکتا۔ سادات اپنے صدقات واجبہ بھی صدقات سادات کو نہیں دے سکتے۔ دو باتیں تو یہ کلیئر ہو گئی۔ تیسرا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ کوئی یتیم ہو، بیوہ ہو، اس لیے کہ یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے، بیوہ مالدار بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک خاتون بیوہ ہے اور اس کے پاس آج کل 1 تولہ بھی اگر سونا ہے تو صدقہ واجبہ آپ اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ تقریباً 300 پاؤنڈ کے قریب اس کی قیمت ہے، اور 300 پاؤنڈ جس کے پاس، 250 پاؤنڈ جس شخص کے پاس ہے، یا 250 پاؤنڈ کی مالیت کا سامان ہے، وہ بیوہ کیوں نہ ہو، وہ یتیم کیوں نہ ہو، اس کو آپ صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے۔ صدقات واجبہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے کہ وہ یتیم ہو یا بیوہ ہو۔ عام طور پر یہ بات پائی جاتی ہے جی وہ یتیم ہے، وہ بیوہ نہیں۔ یتیم اور بیوہ کو ہم نہیں دیکھیں گے، یتیم اور بیوہ کو تب دیکھیں گے جب وہ فقیر ہوں یا مسکین ہوں۔ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں، اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ ہو مگر ضروریات سے زائد اتنا سامان نہ ہو کہ جو صاحب نصاب کا ہوتا ہے۔
ضرورت کی چیزوں کے بعد اگر کسی شخص کے پاس تقریباً یہاں پاؤنڈوں میں اگر آپ لیں تو 250 پاؤنڈ، اور اگر پاکستانی روپیز میں لیں تو 45,000 روپیز جس شخص کے پاس ہوں، اس کی ضروریات کے علاوہ وہ بیوہ کیوں نہ ہو، وہ یتیم کیوں نہ ہو، اس کو آپ صدقات واجبہ، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے۔ ہاں، ایک یتیم بھی نہیں ہے، ایک بیوہ بھی نہیں ہے، مگر وہ مفلوق الحال ہے، غریب ہے، اور اس کے پاس صرف ضرورت کی چیزیں ہیں، اور ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا سامان نہیں ہے جو 45,000 کو پہنچے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب رہا آپ کا مخصوص سوال کہ للہ کیا بیوہ کو دے سکتے ہیں، تو وہ تو سوچنے کی بات نہیں، للہ تو آپ بادشاہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں نے مسئلے کی بڑی وضاحت کر دی ہے۔ اگر کسی سننے والے کی ذہن میں کوئی بات آئی ہو، نہ آئی ہو، یا کنفیوژن ہوئی ہو، تو موسٹ ویلکم ہے، میں شب و روز دین کے لیے وقف ہوں۔ آپ کسی وقت بھی مجھ سے سوال کر کے مزید وضاحت چاہ سکتے ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ میرے اس کلپ کو جتنا بھی آپ شیئر کریں، اور یہ شیئر کرنا صرف اور صرف دین کی تبلیغ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سوالات کرنے چاہیے، سوالات ذہن میں نہیں رکھنے چاہیے۔ سوالات کرنا اور سوالات کا جواب دینا یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو میں سوال کرنے والے اپنے محترم دوست کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں کہ علم دین سیکھنا فرض نہیں ہے مگر سکھانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اس دوست کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے پوچھنے سے مجھے یہ جواب دینے کا موقع ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔